السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج جو موضوع لے کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں اور ناظرین کرام کے گوشے گزار کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی ایسی خامی ہے جس سے دوسرے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، خواہ وہ بدعت ہو، غلط منہج ہو، غلط افکار اور نظریات ہوں، وہ جادوگر ہو، ٹونا ٹٹکا کرنے والا ہو، تو دیگر مسلمانوں کو اس سے متنبہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے شر سے اور اس کے نقصان سے لوگ محفوظ رکھ سکیں۔ یہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے اور شریعت میں یہ روا ہے، درست ہے، جائز ہے۔ اب آپ ضرور یہ سوال کریں گے کہ کتاب و سنت میں اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاسق کو فاسق سمجھنا اور فاسق کے فسق کو ظاہر کرنا گویا کہ سوسائٹی کے لوگوں کے نزدیک معروف و مشہور ہے، تبھی تو آپ بتا پائیں گے کہ فاسق یہ خبر لائے، اس کو قبول نہ کریں۔ اور اگر جس کے پاس اس کے فسق کی دلیل ہے وہ ذکر نہیں کرے گا تب تک دیگر لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے اور کوئی شخص آیا، اجازت طلب کی، یعنی آپ کے پاس آنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ بئس اخو العشیرہ، اسے آنے کی اجازت دے دو، یہ خاندان کا، قبیلے کا بہت بدبخت شخص ہے، بڑا بدبخت بھائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب باب المدارات مع الناس، حدیث کا نمبر ہے 6131، اس کے اندر اس کو ذکر کیا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا جو آیا تھا ابھی دروازے پر کہ بئس اخو العشیرہ، یہ خاندان کا بڑا بدبخت بھائی ہے، برا شخص ہے۔ گویا کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ اس سے ہوشیار ہو، یا جس کے عقیدہ اور مسلک اور منہج میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ کچھ خود گرد کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، اس کا منہج غلط ہے، اس کا طور طریقہ غلط ہے، تو اس سے آپ اپنے لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں، عام الناس یعنی عام لوگوں کو، پبلک کو آپ متنبہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ، ان کا مسلک، ان کا منہج باقی رہے۔ اگر ہر بندہ خاموش رہے گا تو پھر پوری پبلک کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ذکر کی ہے اور اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھی ہے، یہ بھی کتاب الادب میں موجود ہے۔ باب کے بعد ہی ذرا دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ما یجوز من اغتیاب اہل الفساد والریب، اس کا بیان کہ فسادی لوگوں اور جن کے بارے میں ڈاؤٹ اور شک ہو، ایسے لوگوں کے غیبت کے تعلق سے کس قدر کیا جائز ہے، اسی حدیث پر انہوں نے باب باندھی ہے۔ اور وہی شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا تو آپ نے کہا اذن لہ، اس کو اجازت دے دو، بئس اخو العشیرہ او ابن العشیرہ، یہ خاندان کا بڑا بدبخت بھائی ہے یا خاندان کا بڑا بدبخت بیٹا ہے۔ اس حدیث میں، اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا بئس اخو العشیرہ او ابن العشیرہ، اسی شخص کے بارے میں۔ آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جن کا یہ رتبہ ہو، جن کا یہ مرتبہ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ بلند کیا ہو، آپ اس طرح کا کام کریں گے جس کو ہم اور آپ کہیں کہ غیبت ہے؟ نہیں، لوگوں کا دین بچانا کہیں زیادہ اہم ہے، لوگوں کے عقیدے کو، مسلک کو، منہج کو بتانا کہیں زیادہ، بچانا کہیں زیادہ اہم ہے۔
کیونکہ ان کا عقیدہ برباد ہو جائے، منہج برباد ہو جائے، طور طریقہ برباد ہو جائے، دین برباد ہو جائے، تو جو ٹرین انسانیت کی جنت کی طرف جا رہی تھی گویا کہ ٹرین پٹری سے پھسل گئی ہے اور جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ تو جتنے لوگ دانستہ ہیں، جو لوگ جاننے والے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جہنم کی طرف جانے والی ٹرین کو روکیں اور اس کو سنبھالیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب صبح سویرے ہم اور آپ کوئی خبر پڑھتے ہیں اور اخبار لیے رہتے ہیں، ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کو وہیں روک دیتے ہیں اور کفے افسوس ملتے ہیں، انگشت بلندہ ہو جاتے ہیں۔ گھر والے کہتے بھی کیا ہوا، کیوں آپ نے ناشتہ روک دیا؟ کہا رہے ایک حادثہ ہو گیا۔ کیا حادثہ ہوا؟ کہا ایک ٹرین پٹری سے پھسلی اور حادثہ ہو گیا، ہزاروں لوگ مر گئے۔ یہ ہزاروں لوگ جو ٹرین کے حادثہ میں مر گئے سب جہنمی ہیں؟ قطعاً نہیں، حادثہ کا شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے گا، اہل کفر کو کفر والوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس وجہ سے نہیں جنت جہنم میں کوئی جائے گا کہ ٹرین کا حادثہ کا شکار ہو گیا ہے یا کسی حادثے میں مر گیا ہے۔ لیکن جو انسانیت کی ٹرین جنت کی طرف جا رہی تھی، جس کا عقیدہ اور مسلک صحیح تھا، کتاب و سنت کے مطابق وہ ٹرین جا رہی تھی اور لوگوں نے اس کو بھٹکا دیا اور وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، تو اس خبر کو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پر ہم انگشت بلندہ نہیں ہوتے، اس پر ہم حیرانی کا اظہار نہیں کرتے، نہ کھانا چھوڑتے نہ ناشتہ چھوڑتے ہیں، بدستور کھاتے پیتے رہتے ہیں، رنگریلیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور کوئی غم نہیں ہے کہ انسانیت کی ٹرین جو جنت کی طرف جا رہی تھی جہنم کی طرف جا رہی ہے، انسان برائی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس طرح کی کمی جب سوسائٹی کے کسی شخص کے اندر ہو تو اس کو ہم بیان کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہاں روکنے کا دو طریقہ ہے، ایک یہ کہ ابھی اس کے اندر برائی ہے، اسے پھیلایا نہیں ہے، تو آپ تنہائی مجھ سے ملیے، روک دیجئے بھی، آپ کے افکار و نظریات ہیں اور دیکھیے کتاب و سنت کے خلاف ہے، آپ اس سے باز آ جائیے اور اللہ کے واسطے لوگوں میں پھیلائیے گا نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کب، جب اس کی برائی، اس کا فساد، اس کا غلط عقیدہ، غلط افکار و نظریات پھیل چکا ہے لوگوں میں، تب پھر سر عام اس کی مذمت کیجیے، اس کی برائی کیجیے، تاکہ جو لوگ اس کا عقیدہ اور مسلک کے حامل ہیں سب لوگ توبہ کر لیں اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے روات پر جرح کی ہے۔ کسی نے اپنے باپ پر جرح کی، علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ جب سوال کیا گیا کہ ماذا تقول فی ابیک، اپنے باپ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو کہا کہ اسألوا عنہ غیری، میرے باپ کے بارے میں میرے علاوہ کسی سے پوچھو تو زیادہ بہتر ہے۔ فعاد الکلام علیہ، دوبارہ لوگوں نے سوال کیا علی بن مدینی رحمہ اللہ سے، استاد تھے امام بخاری کے، کہا لوگوں نے کیا کہتے اپنے باپ کے بارے میں، فاطرق راسہ، سر کو نیچے کر لیا کہ میرے باپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ ثم رفع راسہ فقال، پھر سر بلند کیا علی بن مدینی رحمہ اللہ نے کہا کہ نعم ھذا ھو الدین، ان ابی ضعیف، ان ابی ضعیف، بے شک میرا باپ ضعیف ہے، حدیث کے باب میں قابل اعتماد نہیں ہے، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ اب ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے پر جرح کرتے ہوئے کہا ابن کذاب، میرا بیٹا دروغ گو ہے، جھوٹا ہے، بہت زیادہ بڑا جھوٹا ہے، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ وکیع الجراح رواسی اپنے باپ الجراح بن ملیح الرواسی پر جرح کی، جرح سے کی بیت المال ہارون رشید کے زمانے میں جو عباسی خلیفہ تھا، بیت المال پر متعین ہوئے، قابل تنقید لوگوں نے سمجھا، خود ان کے بیٹے وکیع الجراح خود ان سے حدیث نہیں لیتے تھے، بلکہ حدیث لیتے تھے ان سے اور کسی اور سے سنتے تھے، تب اس کے ساتھ اپنے باپ کا تذکرہ بھی کرتے تھے اور نہ اپنے باپ پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ سوچ لیجیے، تو جہاں یہ مسئلہ رہا ہو، اپنے باپ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، بیٹے کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، بھائی پر کی مذمت کی لوگوں نے، غلطی کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا، اور آج کل جب کسی بھی غلط نقطہ نظر، کسی غلط عقیدے کے حامل، اشعری ہو، ماتوریدی ہو، جہمی ہو، معتزلی ہو، اسی طریقے سے صوفی ہو، وحدت الوجود وحدت الشہود کا قائل